آج ہم قرآن سے بھی دور، آج ہم حدیث سے بھی دور. یہ جو سکول سسٹم ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں کہ وہ علماء سے زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کالجوں یونیورسٹیوں تک جا کے چیک کریں، سرکاری سکولوں تک یا بڑے بڑے جو مہنگے سکول ہیں جن میں لوگ فخر کرتے ہیں اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے، ان سکولوں میں چن چن کے انگریز اور یہودی لابی لادین بندے لاتی ہے تاکہ وہ طالب علموں کی ذہنی تربیت ایسی کریں کہ وہ دین سے دور ہو جائیں. اب کتنے سکول ایسے ہیں کہ جہاں بچی کو سکول کے جو سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ اسے ناچنا بھی سکھایا جاتا ہے، ڈانس کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، گانے بھی سکھائے جاتے ہیں. مجھے وہ سکول دکھاؤ جہاں بیٹی کو کردار فاطمہ بھی سکھایا جاتا ہے. کیونکہ چند شعبے ایسے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے ڈاکٹر. اگر ڈاکٹر حضور کا غلام بن کے تبلیغ کرنا چاہے تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی پیر اتنی تبلیغ نہیں کر سکتا جتنی ڈاکٹر کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہے ٹیچر. مولوی کے پاس زیادہ سے زیادہ بچے نے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ رہنا ہے، لیکن استاد کے پاس اس نے 5-6 گھنٹے رہنا ہے. پھر استاد نے اسے ہوم ورک دینا ہے. اب جو قراء ہیں وہ جب سبق پڑھا کے جاتے ہیں تو بچے نے تو وہ الا ماشاءاللہ پڑھنا ہوتا ہے. جب قاری صاحب آتے ہیں تو پہلے 10 منٹ بیٹھ کے وہ دوبارہ پڑھتا ہے اور پھر سناتا ہے. لیکن جو سکول کا سبجیکٹ اسے دیا گیا ہے، جو مضمون دیا گیا ہے، وہ گھر جائے گا تو ماں باپ نے الگ سے ٹیوشن بھی لگائی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ ڈاکٹر اگر چاہے تو تبلیغ کر سکتا ہے. وہ کس طرح؟ اس میں ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور یونانی ڈاکٹر ہیں. میں چند دن پہلے کسی بزرگ کا ایک جملہ پڑھ رہا تھا. یونانی دواخانوں کے بارے میں اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں یونان کی شاید اتنی آبادی نہیں ہوگی جتنے ہمارے ملک میں یونانی دواخانے ہیں. اتنی یونان کی آبادی بھی نہیں ہوگی جتنے یہاں یونانی دواخانے ہیں. وہ حکیم بن کے نیم حکیم بیٹھے ہوئے، خطرہ جان بیٹھے ہوئے. تو خیر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ہر ڈاکٹر نے جب خوراک دینی ہے نا مریض کو تو 3 ٹائم کی دینا ہے، صبح، دوپہر اور شام. یا وہ کہے گا 4 یا 5 گھنٹے کے بعد تم نے دوائی دینی ہے. اب ڈاکٹر جو بتائے گا بندے نے اسی کے مطابق چلنا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، شاید اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. ہم ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کے کہنے پہ حرام بھی نہیں چھوڑتے. قرآن میں کتنی چیزوں کے لیے بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ کھا لیتے ہیں، پھر بھی وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کے چاول نہیں کھانے تو نہیں کھاتے. حالانکہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر حکیم جس چیز کو تمہارے لیے زہر کہہ رہا ہو، میرے رب نے آخر میں شفا بھی تمہاری اسی چیز میں رکھ دی ہو، کیونکہ شفا تو اللہ نے دینی ہے. تو ڈاکٹر جو 3 وقت کی دوائی دے گا، وہ ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک یا حکیم یونانی ہو، اگر وہ مہربانی کریں اور اپنی اسی نسخے کو تھوڑا تھوڑا کر کے 5 خوراکیں بنا دیں اور دوائی دیتے وقت یہ بات کہہ دے اور اوپر لکھ دے اپنی اس پرچی پہ کہ میری روزانہ کی پہلی خوراک فجر پڑھ کے لوگے تو فائدہ ہوگا، دوسری خوراک ظہر پڑھ کے لینی ہے، تیسری عصر پڑھ کے لینی ہے، چوتھی مغرب پڑھ کے لینی ہے، 5ویں عشاء پڑھ کے لینی ہے. اور اگر یہ لکھ دے کہ اگر جلدی علاج چاہتے ہو تو ایک 6 پوری تہجد کے وقت کی بھی ہے. کیونکہ ڈاکٹر اگر لکھ دے گا نا کہ نماز ضرور پڑھنی ہے تو مریض ضرور پڑھے گا، کیونکہ وہ ڈاکٹر کی ماننے کو تیار ہے، پیر اور مولوی کی ماننے کو تیار نہیں.
وہ ڈاکٹر کی ایک ایک بات مانے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم نے اس طرح دوائی لینی ہے۔ وہ وقت بھی اس کو یاد ہوتا ہے کہ فلاں وقت لینی ہے، فلاں ٹائم لینی ہے۔ اگر ڈاکٹر کہے دودھ سے لینی ہے تو وہ پانی سے نہیں لے گا، ڈاکٹر کہے جوس سے لینی ہے تو وہ دودھ سے نہیں لے گا۔ ڈاکٹر جس انداز میں کہے گا وہ اسی انداز میں لے گا۔ تو ڈاکٹر اگر کہے کہ نماز پڑھ کے دوائی کھانے سے پہلے 3 بار سونے محمد پہ درود پڑھ لینا، دوائی شفا بن جائے گی، فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر کا نسخہ ختم ہو جائے گا، مگر مریض کو سجدوں کا چسکا پڑ جائے گا۔ اس کی وہ ڈاکٹر کی دوائی تو ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کا دیا ہوا علاج پھر بھی چلتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ٹیچر۔ ٹیچر اگر سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ تربیت کرے، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی چالیں چلی جا رہی ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں ٹیچر قادیانی آئے ہوئے ہیں، کتنے سکول ہیں کہ جہاں ٹیچر قادیانی آئے ہوئے ہیں، کتنے سکول ہیں کہ جہاں ٹیچروں کو یورپ باقاعدہ منتھلیاں دیتا ہے کہ تم نے بچوں کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے سکول اور کالج میں پڑھنے والے بچوں کو شیکسپیئر پڑھنے کا شوق تو دیا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھنے کا شوق نہیں دیا جاتا۔ میں ہاتھ باندھ کے سوال کرتا ہوں، مسٹر چپس جو ہمارے کالج میں پڑھایا جاتا ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم سیرت فاروق اعظم پڑھاتے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم سیرت عثمان پڑھاتے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم حضرت مولا علی کی زندگی کو پڑھا دیتے؟ اس سے بہتر نہیں تھا کہ ہم اپنی اولاد کو صدیق اکبر کی باتیں پڑھاتے؟ مسٹر چپس پڑھ کے بندے کو سچ نصیب نہیں ہوگا، مگر ابو بکر سمجھ کے بندے کو سچ نصیب ہو جائے گا اور بندہ سچ بولنے لگ پڑے گا۔ وہ مسٹر چپس وہ محبت بھرے ناول تھے جن کو ہم نے اپنے مضامین میں داخل کر لیا اور اپنے بچوں کو انگریزوں کے کردار پڑھانے لگ پڑے، کیونکہ بچہ شروع سے انگریزوں کا غلام بن جائے۔ ماں باپ اپنے گھر میں بھی اگر کہانی سناتے ہیں تو یہ سناتے ہیں انگریز چاند پہ کیسے گیا، تم نے یہ کیوں نہ سنائی کہ میرے محمد نے چاند کے ٹکڑے کیسے کیے؟ شق القمر کا واقعہ کیوں نہ سنایا؟ تم نے وہ واقعہ کیوں نہ سنایا؟ آج تم بتاتے ہو کہ انگریز نے وہ پلیٹیں بنائی، وہ مشینیں بنائی جو سورج کی توانائی کو جذب کر کے ہمیں بجلی دے رہی ہے، تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے ڈوبا ہوا سورج بھی واپس کر دیا؟ یعنی اساتذہ کا، والدین کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو، سکول میں آنے والے بچوں کو، کالج میں آنے والے بچوں کو، اکیڈمی میں آنے والے بچوں کو اگر وہ آدھا گھنٹہ پڑھا رہے ہیں تو طریقے کے ساتھ 2-4 منٹ اس گفتگو میں نا بار بار مصطفیٰ کی تعلیمات کا ذکر بھی کریں۔ تو قرآن سے ہم دور ہو گئے، اتنی دوری ہو گئی کہ 2 سال پہلے میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، منڈی باوردین کے علاقے میں، تو اصلاحی بیان تھا قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے۔ تو بعد میں جب ہم ایک جگہ بیٹھے تو وہاں ایک ٹیچر تھے جو لاہور ایک بڑے سکول میں، نامی گرامی سکول میں، وہاں 9th اور 10th کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی کلاس 9th کلاس کے بچوں کو کہا کہ مجھے کلمہ سناؤ۔ کہتے ہیں ہمارے اسکول کی فیسیں بہت زیادہ، بڑا سٹینڈرڈ والا سکول، لیکن پوری کلاس میں سے ایک بچہ بھی نہیں تھا کہ جسے کلمہ صحیح آتا ہو۔ تو میں نے بچوں کو کہا کہ تم نے کل 2 یا 3 کلمے پہلے یاد کر کے لانا۔ تو دوسرے دن جب میں سکول آیا تو مجھے پرنسپل نے اپنے آفس میں بلایا۔ جب میں گیا تو وہاں ایک لڑکے کے ساتھ اس کی والدہ آئی ہوئی تھی، تو والدہ نے لباس وہ پہنا تھا کہ میری نظریں شرم سے جھک گئی تھیں۔ اور پرنسپل صاحب نے کیا بولنا تھا، اس کی ماں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی، نام مسلمانوں والا تھا، اس نے کہا کہ پرنسپل اس سے پوچھئے کہ اس کی جرت کیا ہوئی کہ ہمارے بچوں سے کلمے سنیں۔ جب حالات ایسے ہو جائیں گے، جب ہم بچوں کو دین سے دور کر دیں گے، آج کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو جنازوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں مگر انہیں جنازہ نہیں آتا۔ جب دین سے دوری ہو جائے گی، ہمارے پاکستان کا
ایک ٹاک شو ہے، اس پہ غالباً 3 یا 4 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی تھوڑا پہلے ہوگا، انہوں نے انگلینڈ کے ایک واقعہ نوٹ کر کے بتایا کہ خدا را اپنے بچوں کو اتنا تو سکھائیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کیا کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ وہ ایک فیملی انگلینڈ میں رہتی تھی اور بڑے عرصے سے آباد تھی، خود بھی دین سے دور، تو جو آگے نسل آئی تو وہ بالکل ہی دین سے دور، نہ جمعہ نہ عید، کبھی مسجد بھی نہیں گئے، صرف مسلمانوں کا نام تھا۔ والدہ ان کی کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی، تو بچہ باپ ان کا جب بوڑھا ہوا تو فوت ہوا، تو اب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب وہاں ادارے بنے ہیں، وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ فوتگی ہو گئی ہے، سارا انتظام وہ کرتے ہیں، آپ سے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو تاکہ اس مذہب کے متعلق آپ کے لیے کام کیا جائے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں مذہب کو چھوڑیں سستا طریقہ کون سا ہے، سستا طریقہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سستا طریقہ ہندوؤں والا ہے، ہمارے پاس بہت بڑے اوون ہیں، ہم میت کو اوون میں ڈالتے ہیں اور چند منٹوں کے بعد وہ جل کے سوا بن جاتا ہے اور اس کو نکال لیتے ہیں، یہ سب سے سستا طریقہ ہے۔ تو اس نے کہا یہی کر دیں۔ اب وہ جو اس علاقے میں اس ایریا میں مسلمان رہتے تھے، انہیں اس وقت پتا چلا جب وہ ہندوؤں کے طریقے کے مطابق جل چکا تھا، تو باقاعدہ اس علاقہ میں پھر لوگوں نے احتجاجاً جلوس نکالا اور مسلمان جو وہاں رہتے تھے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ خدا را اپنے بچوں کو اتنا تو بتا دیں کہ ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے۔ یہ تو یورپ کی بات ہے، آپ ادھر دیکھ لیں پاکستان میں علماء میری بات کی تائید فرمائیں گے، پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ بھی کفن لے کے علماء کے پاس آتا ہے، یہ اوپر بسم اللہ لکھ دیں، اسے بسم اللہ لکھنی بھی نہیں آتی۔ ڈاکٹر تک لوگ آتے ہیں جی اوپر کلمہ لکھ دیں، کفن پہنانا نہیں آتا، مسلمان کے بچوں کو مسلمان میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وہ بندہ بڑا خوش قسمت ہے جسے بیٹا خود غسل دے لے، شریعت کے مطابق جسے بیٹا غسل دے لے۔ لیکن ہم نے کیا کہ بچوں کو کھلایا اچھا مگر دین نہیں پڑھایا، تربیت کے لیے ان کو یورپ کا ماحول دے دیا مگر دین نہیں سکھایا، تو جب وہ یورپ کے ماحول میں جائیں گے انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اتنی محبت کرنے والا باپ جب مر گیا نا، وہ کہتے ہیں اب نا کپڑے اتارتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے پنجابی زبان کے شاعر میاں محمد بخش فرماتے ہیں جاندی وار ڈرونا بنیو ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔